نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے فاستغفروه ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے اور سب سے زیادہ وہی ہمارے قریب ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کی زندگی میں غم، دکھ، پریشانیاں نہ ہوں، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں ہر شخص کو کسی نہ کسی قسم کی کوئی نہ کوئی فکر، پریشانی اور غم رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی دنیا آرام کا گھر نہیں، مشقتوں کا گھر ہے۔ اس سے مراد وہ سختیاں اور تکلیفیں ہیں جو انسان اس دنیا میں برداشت کرتا ہے اور جو برزخ میں، قبر میں اور جو قیامت کے دن برداشت کرے گا اور بالآخر اپنی منزل پہ پہنچے گا، یعنی جنت جو اللہ نے متقی لوگوں کے لیے بنائی ہے، جو دار المتقین ہے، دار المحسنین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان ساری مشقتوں کے بعد اپنی ان راحتوں کے گھر میں بسائے۔ ابن عباس کہتے ہیں فی کبد سے مراد ہے انسان کا پیٹ میں حمل کی صورت میں رہنا، وہ ماں کے لیے کتنی مشقت کا باعث ہوتا ہے، اس کا دودھ پینا، بچے کے لیے بھی مشقت، ماں کے لیے بھی مشقت، پھر دودھ چھڑانا، پھر دانتوں کا اگنا، ٹیتھنگ پیریڈ، پھر اس کی زندگی کے مختلف مرحلے، بچپن، پھر ٹین ایج، اور پھر اس کے بعد جوانی، پھر جوانی میں محنت، مشقت، پڑھائی، پھر شادی، پھر ذمہ داریاں، پھر بچوں کی پریشانیاں، پھر ان کی شادیاں، پھر ان کے مسئلے مسائل، اور اس طرح انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور بالآخر بہت سی بیماریوں کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو ہر انسان کی زندگی میں یہ مرحلے ضرور آتے ہیں اور یہ مشکلات آتی ہیں، دنیا میں بھی ہیں اور دنیا کے بعد یعنی قبر میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں۔ خود موت ایک تکلیف اور سختی کی چیز ہے۔ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ دنیا آزمائشوں اور مصیبتوں کے لیے بنائی گئی ہے، سمجھدار شخص کو چاہیے کہ اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کرے، یعنی اپنے آپ کو صبر کا عادی بنائے، کیونکہ حالات نہیں بدلیں گے، انسان کو خود بدلنا پڑتا ہے۔ اور ویسے بھی دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے دنیا کی زندگی قید خانہ ہے۔ خوشحالی کا گھر جنت ہے، آخرت ہے۔ وہاں جا کر اہل ایمان جب جنت میں پہنچیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ، اور وہ کہیں گے اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یعنی اصل میں غم تو وہاں جا کر ہی دور ہوگا، جنت میں داخل ہو کر پہلا ہی قدم انسان رکھے گا تو اس کو سارے غم بھول جائیں گے، دنیا میں آنے والی ساری تکلیفیں بھول جائیں گی، بیماریاں، فکریں، پریشانیاں، کچھ بھی یاد نہیں رہے گا، سب کچھ اس کے حافظے سے مٹا دیا جائے گا تاکہ وہ پوری طرح جنت کو انجوائے کر سکے۔ تو وہ کہیں گے یقیناً ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے،
जिसने अपने फजल से हमें अबदी क़यामगाह में ला उतारा, जहाँ हमें न मशक्क़त उठानी पड़ती है और न थकावट लाहिक होती है। जन्नत में कोई तकलीफ नहीं, कोई मशक्क़त नहीं, मेहनत नहीं, और जन्नत में कोई थकावट नाम की चीज़ ही नहीं। जन्नत का एक चक्कर दुनिया की सारी फिक्रें ख़त्म कर देगा। लिहाजा हम सबको सब्र के साथ ये वक्त गुजारना चाहिए। Okay, now I have the task of attempting to translate for you. But before that, I'd like to know how many of you understand English only. Okay, my job's very easy then. So I would like to share one thing with you though. The research shows that if you review something within 24 hours, it sticks much better. So for those of you who have been doubly blessed and you understood Ustaza, and now you get to hear my attempt in English, consider it your review and take it and pass it on to someone else, inshallah. Okay? And for those of you who understand English only, I'm trying, really I am. So alhamdulillah, we're all together today on Friday after Asr. This is a time of barakah, as you know, a time of du'as, a time of turning to Allah subhanahu wa ta'ala. So as we remember Him together, inshallah, we will make du'a as well. Allah subhanahu wa ta'ala tells us in Quran, and this is the gist, when I quote ayat or hadith or other statements of the scholars, please know I'm only giving you the gist, the main meaning of it. So Allah subhanahu wa ta'ala tells us to ask forgiveness and turn back to Him because He is close to us. And we know that on Fridays we should send salam on the Prophet sallallahu alaihi wasallam as much as we can. Ask for forgiveness and make dua of our Rabb because He is the one who is the closest to us. There is no one in this world who does not have distress, who does not have stress, who does not have difficulty, because this dunya is a place of test. So when we talk about stress relief, we have to understand what is it that's actually possible in this dunya. Everyone has some or the other worry or distress or grief. Allah subhanahu wa ta'ala tells us in Quran that indeed we have created man in toil. This dunya is a home of difficulty, not a home of rest. And there are those difficulties which we have to tolerate in this life of ours, and then those that we will face in the grave, and then those that we will face on the Day of Judgment, until we reach that home that Allah subhanahu wa ta'ala has prepared for the muttaqeen, the ones who have taqwa, the ones who are conscious of Him, for the muhsineen, the ones who have ihsan, who worship Allah as if they see Him. So may Allah subhanahu wa ta'ala make us of those. And after all of these difficulties and tests and trials, may we enter that home of rest and peacefulness that Allah subhanahu wa ta'ala has prepared. So if we look at the stages that everyone goes through in their life and their difficulties. So for example, we are born, then there is nursing, then there is weaning, there is teething, there are stages of toddlerhood, then they get older and there's the teenage years, there's youth, and then in your youth, what are you worried about? Your studies, your work, getting married, having kids. If it's not your own, then now your kids are older, now you're worried about all these things for them. And then as we get older and older, subhanAllah, we are faced with old age and weakness and other difficulties until eventually we leave this world. And there is no one that escapes these different stages of life, stages of difficulty. We all go through them. And death in and of itself is a difficulty, is something difficult to go through. So Ibn Jawzi advised that because this world is difficult, what we need to do is train our nafs, train ourselves to have sabr. Because the world is not going to change. That is what this world is. We have to change to be patient on the circumstances that we're in. And as we know, this world, this life is a prison for the believer. Where is it that we will be happy and we will be free and we will be relaxed? That is in Jannah. That is not here. And what happens when we know from Quran, when we enter into Jannah, what will we say? Alhamdulillah. For now being free of distress, now being free of worry, of tiredness, of toil, and you will forget all of the distress when you enter into Jannah, inshallah, and you just have one look around. That's all it's going to take to erase the years and years of toil and distress. And indeed, our Lord is forgiving and He is appreciative. Imagine no difficulty and no tiredness even. Sometimes you have a nice day, but you get home and you're really, really tired. You won't even be tired, inshallah. One tour of Jannah and all the stress will be over. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे हमें पैदा किया तो मुश्किलात भी रखी। अल्लाह को पता था कि मुश्किलात होंगी, लिहाजा उन मुश्किलात का हल भी बताया। सब्र तो है ही, लेकिन ऐसी दुआएं, ऐसे अज़कार
جو انسان کو غم سے نجات دلاتے ہیں، ان میں سے ایک آیت کریمہ ہے۔ کس کس کو آتا ہے آیت کریمہ؟ سب کو آتا ہے الحمدللہ۔ حالات نہیں بدلیں گے، ہمیں بدلنا ہے، اور جب ہماری سوچ بدل جاتی ہے تو چیزیں مختلف نظر آنے لگتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، ہمیں سوچنے کا انداز سکھایا ہے، ہمارے لیے مثالیں بیان کی ہیں، ہمارے لیے پاسٹ کی سٹوریز بیان کی ہیں، اور ان میں سے ایک سٹوری حضرت یونس علیہ السلام کی ہے۔ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا بستی کی طرف بھیجا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور مسلسل دیتے رہے، لیکن وہ نہیں مانے، وہ ان سے تھک گئے، تنگ آ گئے، تو انہوں نے ان کو دھمکی دی کہ اب تم پہ عذاب آئے گا، اور خود بستی چھوڑ دی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو وہاں بھیجا تھا، وہ اس وقت تک نہ نکلتے جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو وہاں رہنے کا کہا تھا، لیکن وہ بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے اور اس سچویشن سے نکل آئے۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ وہاں سے نکلے تو بستی چھوڑ کے چلتے گئے، سمندر کے کنارے پہنچے تاکہ میں ان لوگوں سے بالکل دور چلا جاؤں۔ ایک کشتی نظر آئی، اس پہ بیٹھ گئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جیسے بعض خواتین اپنے گھر کے حالات سے بڑی تنگ ہو جاتی ہیں، پھر کیا کرتی؟ گھر چھوڑ دیتی ہیں، میکے چلی جاتی ہیں، یا پھر کسی ہوم میں چلی جاتی ہیں۔ لیکن کیا میکے جا کے صورتحال اچھی ہو جاتی ہے، یا کسی ہوم میں جا کر صورتحال اچھی ہو جاتی ہے؟ نہیں، پریشانیاں تو پریشانیاں ہی ہیں، ان کو ڈیل کرنا آنا چاہیے، ان کا کوئی حل نکالنا چاہیے۔ اس سچویشن سے بھاگنا نہیں چاہیے، کیونکہ بھاگنا حل نہیں، اسکیپ کرنا حل نہیں، اسکیپ گوٹ نہیں بننا چاہیے، بلکہ مشکلات کو پیش کر کے ان کا حل سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ بہرحال اب ہوا یہ کہ یونس علیہ السلام جب گئے تو پیچھے کے لوگوں کو بہت فکر ہوئی کہ ہمارا نبی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے بچے، اپنے جانور، مویشی سب لے کر ایک صحرا کی طرف نکل گئے، ماں اور ان کے بچوں کو الگ کر دیا، اور پھر خوب اللہ سے دعائیں کرنے لگے۔ ان کے بچے بلبلانے لگے، گائیں اور ان کے بچے شور مچانے لگے، بھیڑ بکریاں ان کے بچے ممیانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا۔ اور ادھر کیا ہوا کہ یونس علیہ السلام جس کشتی میں بیٹھے تھے، تھوڑی دور چلی تھی کہ کشتی ڈوبنے لگی، تو جو کشتی کا مالک تھا اس نے کہا کہ یہاں سے کسی ایک کو نیچے اترنا ہوگا۔ اب وہ واپس کنارے پہ تو نہیں جا سکتے تھے، اور اتارنے کے لیے یہی ہے کہ اتار کے سمندر میں پھینکیں گے۔ انہوں نے کرا ڈالا، کیونکہ ایسے خود سے تو کوئی والنٹیئر نہیں کر سکتا کہ آپ مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیں، باقی سب کی جان بچ جائے، ہر ایک کو جان پیاری ہوتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ کرا یونس علیہ السلام کے نام نکلا، پھر دوبارہ ڈالا گیا، دوبارہ ان کے نام، دوبارہ ڈالا گیا، دوبارہ ان کے نام، آخر ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ جب سمندر میں پھینکا گیا تو کیا ہوا، ایک فش آئی اور اس نے ان کو نگل لیا اور ان کو لے کے سمندر کی گہرائیوں میں چلی گئی۔ اب وہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں اپنے رب کو پکارا۔ کیسے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت، نہیں کوئی الہ برحق مگر تو ہی، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات تو یہ کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اللہ کی توحید بیان کی، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی، اور اپنی غلطی کا اقرار کر لیا کہ میں غلط تھا، انی کنت من الظالمین، میرا قصور ہے، I was wrong۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا اور ان سے غم اور دکھ اور پریشانی دور کر دی۔ مچھلی کنارے پر آئی اور اس نے یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا،
اور پھر وہ زخمی حالت میں تھے کیونکہ مچھلی کے سٹمک کا ایسڈ تھا جس نے ان کے سارے سکن کو خراب کر دیا تھا. تو اس پر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک بیل اگا دی جس کا سایہ بھی تھا. کہتے ہیں کہ کدو کی بیل تھی اور پھر وہ انہوں نے کھائے بھی اور پھر اس قابل ہوئے کہ اپنی قوم کی طرف واپس جائیں اور دوبارہ ان کو پھر اللہ کا پیغام پہنچایا. یہ ایک جیتا جاگتا واقعہ ہے اور یقین کے قابل واقعہ ہے کیونکہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ہے, قرآن نے بیان کیا جو سب سے سچی کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب اس میں کوئی شک ہی نہیں, کوئی شک والی بات نہیں, یہ بالکل سچی کہانی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یونس علیہ السلام غصے میں گئے تھے, وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, لیکن وہاں پہنچ کر ان کا غصہ چلا گیا اور اس غصے پر کہا کہ میری غلطی تھی, میں کیوں غصے میں آیا. ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو اس کے بعد کیا ہم اپنے آپ کو کبھی غلط کہتے کہ میری غلطی تھی, میں غصے میں آ گیا تھا, میں نے غصے میں یہ بات کی تھی, آئی ایم سوری. لیکن یہاں یونس علیہ السلام جو ہے ان سے اللہ تعالیٰ کیوں راضی ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی غلطی مان لی تھی, اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کیا تھا. ہمارے یہاں مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونا شروع کر دیتے ہیں, میرے اوپر یہ مشکل کیوں آئی. کل کسی بہن کا ایک میسج آیا تھا کہ میری زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں, بچوں کی زندگی میں مشکلات ہیں, حالانکہ میں نے حج بھی کیا ہے, حالانکہ میں نماز بھی پڑھتی ہوں, حالانکہ میں صدقہ بھی کرتی ہوں, میں دعائیں بھی کرتی ہوں. ٹھیک ہے, ساری باتیں آپ کرتے ہیں, لیکن اللہ سے ناراض تو نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کے لیے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, آپ میری مشکل کیوں نہیں آسان کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی دعا کی قبولیت میں تاخیر بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی خیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں لا الہ الا انت, کہ میں صرف تجھے اپنا الہ مانتا ہوں, تجھے اپنا معبود مانتا ہوں. سبحانک, تو بالکل پاک ہے, تیرا کوئی فیصلہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. اگر میں مچھلی کے پیٹ میں گیا تو یہ میرا قصور ہے, تیرا قصور نہیں ہے. تو ہم بھی یہی سیکھیں کہ زندگی میں اگر کوئی مشکل آئی ہے تو اس میں میری کوئی غلطی ہوگی, میں نے کوئی کوتاہی کی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ظلم نہیں کیا, کیونکہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید اللہ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا, شاید فلاں نے نظر لگا دی ہے, شاید فلاں نے میرا برا چاہا ہے, کسی نے جادو کر دیا. ہم ساری غلطیاں دوسروں کی بتاتے ہیں, نہ اللہ کو چھوڑتے ہیں نہ بندوں کو چھوڑتے ہیں. جبکہ یونس علیہ السلام کی دعا ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اپنے اندر جھانک کر دیکھو میں کہاں غلط ہوں. یہ سب سے مشکل ترین کام ہے کہ انسان اپنی غلطی مانے, لیکن جب انسان اپنی غلطی مان لیتا ہے تو اس کے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں. So Allah subhanahu wa ta'ala created us and He knew that we would have difficulties. So then He also gave us solutions. He didn't leave us without any solutions. And one such dua that we have been given is Ayat Karima, which the Prophet Yunus alayhi salam read, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. So since the situation is not going to change, we have to change. And that change starts with changing how we think. So when we look at du'as and we look at the stories of the past, we look at the story of Yunus alayhi salam. He called his people to Islam, but they didn't listen. He called them to Allah, but they didn't listen. So what happened? Same thing that happens with us. He got annoyed, and he gave them a threat, and he left. But the thing is, he didn't have permission to leave. He wasn't supposed to leave yet. So when he left, he got to the edge of the water because he wanted to go as far away as he possibly could. And so there was a boat. And Ustaza was saying similarly, when women are upset at home, they leave to go to their parents' house. It doesn't change anything, but they're at least not there anymore. So we have to change our attitude that instead of running away, instead of looking for an escape, we have to look for a resolution. How can we solve this problem? Not how can we escape this problem? Because wherever you go, there you are. Whatever problem you have, it's with you, right? So when Yunus alayhi salam left, they kind of panicked a little bit that our prophet has left. And so then they took their families and their animals and they prayed and they prayed and they prayed. And what happened? Allah subhanahu wa ta'ala removed the punishment from them. But now who's in trouble?
Yunus alayhi salam is in trouble. So the boat now has gone out and it's starting to sink. So this is not a cruise. They're not going to dock somewhere for vacation. Somebody had to go, and had to go where? Into the water. So they drew lots, and 3 times it came out for Yunus alayhi salam. And so he was thrown off the boat. And he was swallowed by a fish. And so now Yunus alayhi salam is in the darkness of the belly of the whale, going down into the darkness of the sea, and in the darkness of the night now, he is calling on Allah subhanahu wa ta'ala. And he is calling out to Allah, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu min al-zalimin. He did not blame Allah. He glorified Allah subhanahu wa ta'ala, he praised him, he affirmed Tawheed, the oneness of Allah, and he admitted his own mistake, that he had a negative reaction to the situation. And Allah subhanahu wa ta'ala accepted his dua, and he tells us that that is how he responds. That is what Allah's response is when someone turns to him in distress. So the fish rose up and took Yunus alayhi salam out. Now obviously the condition of Yunus alayhi salam's skin, you can imagine being in the belly of the whale, that is where things get digested, right? And so what did Allah subhanahu wa ta'ala do? Plant grew a vine, probably of a squash perhaps, and so Yunus alayhi salam was able to eat from it and recover, and he went back to his people. So Allah subhanahu wa ta'ala is telling us this story in the most reliable book there is. And this is one thing, we live in the age of the internet, but you cannot trust everything you hear. You cannot trust everything you read. We have to teach ourselves, remind ourselves to check the sources. You don't have to check the source here. The Quran is authentic. The stories that are in here, you can take them 100% and apply them to your lives. So Yunus alayhi salam was angry. When his anger cooled, what did he realize? The fault was mine. And this is one of the most difficult things to do, because we want to blame everyone and everything except ourselves. Something is wrong, but it's not us. And yet, what did he say? Allah subhanahu wa ta'ala, you didn't do anything. This was my fault. So Ustaza was sharing that someone phoned, and she was saying, I have so many difficulties in my life, in my kids' life, but I went for Hajj, I give sadaqah, I do this, I do that. What's the problem here? Don't get angry with Allah subhanahu wa ta'ala. That's great. You've done all these wonderful things. We do them all for ourselves anyways, right? So, and if you are making dua and there's a delay in the answering of your dua, there is khair in the delay. It might be late for you. It's not late for Allah subhanahu wa ta'ala, right? So have good supposition of Allah subhanahu wa ta'ala. Don't look for, when you calm down, and you look for what went wrong, check where you went wrong. यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये हम सबको भी अपने गम, दुख और परेशानी में पढ़नी चाहिए और पूरी सोच और एहसास के साथ पढ़नी चाहिए. ये कलिमात दुख दूर करने वाले कलिमात हैं, गम दूर करने वाले कलिमात हैं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ न बता दूं कि जब तुम में से किसी आदमी को रंज व अलम और दुनिया की आजमाइशों में से कोई आजमाइश आए तो वो इस दुआ को पढ़े तो उसकी तकलीफ दूर हो जाए. तो आपसे कहा गया, क्यों नहीं? आपने फरमाया, वो मछली वाले की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन. तेरे सिवा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था. सहाबा के नज़दीक भी इस दुआ की बड़ी अहमियत थी, और जब वो किसी तकलीफ का शिकार होते तो इस दुआ को पढ़ते. तबरी कहते हैं कि सलफ़ सालिहीन इन अल्फाज के साथ दुआ मांगते थे तो इसको दुआउल कर्ब यानी तकलीफ दूर करने वाली दुआ का नाम देते थे. जैसे आप टाइलेनॉल और पेन किलर्स को कहते हैं ना कि पेन किलर्स हैं, तो ऐसे ही इंसान के रूह को, दिल को जो तकलीफ़ें पहुंचती हैं, जो गम लाहिक होते हैं, जो परेशानियां आती हैं, ये उनको भी किल कर देती है, उनको दूर करने वाली दुआ है. अब सवाल ये पैदा होता है कि कितनी दफ़ा पढ़ें. इसके बारे में कुरान और सुन्नत में कुछ नहीं बताया गया. ना हमें ये पता चलता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने कितनी दफ़ा पढ़ी थी. हो सकता है एक ही दफ़ा पढ़ी हो और इतने दर्द से पढ़ी हो, इतने एहसास से पढ़ी हो
کہ پڑھتے ہی ان کی مشکل آسان ہو گئی، اور ہو سکتا ہے کہ بہت دفعہ ریپیٹ کی ہو. تو آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ چاہے تو بہت دل سے چند دفعہ پڑھ لیں، اور چاہے تو آپ اس کو مینی ٹائمز ریپیٹ کر لیں. اگر آپ ریپیٹڈلی بھی اس کو پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے، تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ جو ہم نے بنا لیا نا 1.25 دفعہ، تو ضروری نہیں کہ اتنی دفعہ پڑھنے سے دعا قبول ہو، اس سے کم سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن اصل چیز ہے کہ دل سے رو کے. اس دعا کی گنتی متعین نہیں ہے. اس دعا میں 4 چیزوں کو وسیلہ بنایا گیا ہے. 4 اہم نقطے ہیں. نمبر 1 توحید ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دیا گیا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اپنی عبودیت یعنی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ قرار دیا گیا ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنی غلطی اور کوتاہی کا اعتراف کیا گیا ہے کہ میں غلط ہوں، I was wrong. لہٰذا جو انسان اپنی تکلیف میں یہ 4 کام کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں. توحید کے ساتھ آغاز کر کے نفس کو سرکشی سے روکنا مقصود ہے. توحید میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کو اپنا رب ماننا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا ہے. جب ہم اعتراض کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر، تقدیر کے کسی فیصلے پر اعتراض کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں ہو گیا، آج ویدر بڑا خراب ہے، آج فلاں کام ٹھیک نہیں ہوا. یہ جو کمپلینٹس ہم کرتے رہتے ہیں نا، یہ دراصل انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا ایک اظہار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر حالت میں الحمدللہ کہتے تھے. جب کوئی خوشی ملتی تو الحمدللہ کہتے، اور اگر کوئی تکلیف آتی تو الحمدللہ علی کل حال کہتے. تکلیف میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے کہ یہ تکلیف بھی انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ، اور پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ایک اور چیز یہ کہ غمگین رہنا مطلوب نہیں ہے. ہم سے یہ ڈیمانڈ نہیں کی گئی کہ ہم غم میں ہر وقت رہیں، بلکہ غم آئے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے، وہ دشمن ہے نا انسان کا، تو وہ ہمیں غمگین رکھنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت کسی نہ کسی فکر اور پریشانی میں رہیں. جب ہم پریشانی میں رہتے ہیں تو پھر ہمارا کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا. ہم اپنی صلاحیتوں سے، اپنی اسکل سے، اپنی قوتوں سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ہم صحیح عبادت نہیں کر سکتے، ہمارا کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، کچھ کھانے کو دل نہیں چاہتا، کچھ پکانے کو دل نہیں چاہتا، کہیں جانے کو دل نہیں چاہتا. کیا یہ شکر گزاری ہے کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن ہمارا دل کسی بھی چیز میں نہیں ہے؟ تو ہمیں اس غم سے، اس تکلیف سے، اس پریشانی سے، جو بھی زندگی میں ہو، اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مدد لینی چاہیے. جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو غم پر غم دیا. 70 لوگ شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگی اور خون نکلنے لگا، اور پھر خبر مشہور ہوگی کہ آپ فوت ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. پھر اللہ نے تمہیں رنج پہ رنج دیے، غم پر غم دیے، تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ ایسی مصیبت پر غم کرو جو تم پر نازل ہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. یعنی بعض اوقات زندگی میں غم، تکلیف، دکھ، پریشانی ہمیں اسٹرانگ بنانے کے لیے آتی ہے، ہمیں میچور کرتی ہے، ہمیں اگلے سٹیپ پر جانے کے لیے تیار کرتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بچے کو باسکٹ میں ڈال دو اور دریا میں ڈال دو. تو اس وقت موسیٰ کا دل ہوا ہو گیا، غم کے مارے یعنی وہ پریشان ہو گئی، لیکن اللہ نے ان کا غم تھام لیا اور کیا فرمایا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. خوف بھی نہیں کھانا، غم بھی نہیں کرنا، غم کرنے سے منع کیا گیا.
تو اللہ تعالیٰ اپنی بندیوں کو غم کرنے سے منع کرتا ہے، اس غم سے نکلنا ضروری ہے۔ انبیاء اپنے ساتھیوں کو غم سے نکلنے کے لیے کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں گئے تھے اور ابو بکر پریشان ہو گئے تھے کہ ابھی دشمن ہمیں دیکھ لیں گے اور ہمیں پکڑ لیں گے، تو آپ نے بہت آرام سے ان کو سمجھایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ غم زدہ ہونے کے نقصان ہوتے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں 4 چیزیں جسم کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں: پریشانی، غم، بھوک اور بیداری، یعنی صحیح نیند نہ پوری کرنا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ پریشانی اور غم انسان کے ارادے کمزور کر دیتی ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے، اور بندے اور ایسے کاموں میں محنت کرنے کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں جو کام اس کے لیے بہت فائدے کے ہوتے ہیں، جو اس کے دنیا کے فائدے کے بھی ہوتے ہیں اور آخرت کے فائدے کے بھی ہوتے ہیں۔ تو غم کیا کرتا ہے؟ فائدے کے کاموں سے روک دیتا ہے، اس لیے غم کو ہٹانا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے انسان کی زندگی میں ترقی کا سفر رک جاتا ہے، بلکہ انسان بیکورڈ چلنے لگتا ہے، ڈاؤن فال ہو جاتا ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اس کے لیے خیر اور بھلائی کے دروازوں میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ علم سے بھی رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے، یعنی جب انسان غموں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے دماغ میں پھر کچھ نہیں جاتا، وہ مزید علم نہیں حاصل کر سکتا، اور اس طرح انسان کے پیٹھ پر اتنے بوجھ لگ جاتے ہیں کہ آخرت کا سفر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو غم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک غم انسان کے فائدے میں ہوتا ہے اور ایک غم انسان کے خلاف جاتا ہے۔ ایک غم فائدے کا، اور وہ آخرت کا غم کرنا۔ آپ سارے غموں کو اکٹھا کر کے کیا کریں؟ آخرت کے غم میں ڈال دیں، کنورٹ کر دیں، یا دنیا کے سارے غم اکٹھے کر کے آپ امیجن کیا کریں ایک باسکٹ ہے، ساری چیزیں ڈال کے پھر اس کو دفنا دیں کہیں، کہ مجھے نہیں اس بارے میں سوچنا، میں بس اللہ سے دعا کروں گا، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ میری تکلیف دور ہو تو تکلیف دور ہو جائے گی۔ تو آخرت کے بارے میں فکر کرنا یہ پسندیدہ ہے، لیکن دنیا کے بارے میں غم کرتے رہنا، یہ انسان چلا گیا، یہ چیز چلی گئی، کیونکہ بعض لوگوں کا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہ بیچارے غم سے نکل ہی نہیں پاتے، اللہ کے فیصلے کو قبول ہی نہیں کرتے۔ کیا ان کے غم کرنے سے کوئی واپس آ جاتا ہے؟ نہیں آتا، بلکہ انسان ایک طرح کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی کا ایک بچہ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، بہت دکھ کی بات ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ فوت نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا نا، آپ کو وقتی طور پر غم بھی آیا تھا، لیکن کیا اس کے بعد آپ کی کسی کام میں کوئی رکاوٹ آ گئی تھی اور انہوں نے اس کو ایک عار بنا لیا کہ میرا بچہ فوت ہو گیا تو آج میں نماز نہیں پڑھا سکتا، میرا بچہ فوت ہو گیا تو آج میں کوئی تعلیم تو میں نہیں دے سکتا، میرا بچہ فوت ہو گیا میں تمہارے ساتھ جنگ میں نہیں جا سکتا، میرا بچہ فوت ہو گیا میں کسی کا کوئی مسئلہ نہیں سن سکتا۔ ہمارا حال یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک غم لاحق ہو جائے، بس ہم اس کو ایک ایسی چیز بنا لیتے ہیں کہ جس کی آڑ میں ہم سارے فرائض بھول جاتے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں جب انسان صبح کرے اور شام کرے اور اس کی صرف ایک فکر ہو اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جوڑنا، تو ایسے انسان کی ساری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ یعنی آپ فکر کریں کہ میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے اچھا ہو سکتا ہے، اور باقی کام اللہ تعالیٰ آپ کے خود کروا دیتا ہے، اور انسان کے دل کو اپنی محبت کے لیے، اس کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے اور اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت کے لیے فارغ کر دیتا ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ ہم فورٹ میکمری سے آ رہے ہیں اس وقت، تو ہوا یہ کہ 1 بجے ہماری فلائٹ تھی، تو ہم گھر سے تقریباً 11:15 اور 11:30 کے بیچ میں نکل آئے۔ جب ایئرپورٹ پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ جہاز 2:30 بجے جائے گا، 2:30 پہ جائے گا۔ جب تھوڑی دیر اور گزری تو انہوں نے کہا 3:30 پہ جائے گا، پھر 4 o'clock جائے گا۔ اور اچھا، اس بات کا بالکل کوئی غم نہیں تھا کہ فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے، لیٹ، صرف ایک فکر تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ لیکن میں نے یہ کہا کہ یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ ہمیں پہنچائے گا۔ الحمدللہ کہ جہاز آ گیا اور پھر ہم بیٹھ گئے اور عین ٹائم پر ہم یہاں پہنچ گئے۔ تو مجھے بالکل ایسے لگ رہا تھا، راستے میں ہم نے ریفریشمنٹ بھی لی اور وضو بھی تازہ کیا اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنے ذمہ لے لی،
کہ نہ ان کو تھکاوٹ دینی ہے، نہ ان کو کوئی پیاس دینی ہے، نہ ان کو کوئی اور غم دینا ہے، نہ ان کو کوئی خوف دینا ہے. بس ایک ہی فکر تھی کہ آپ تک پہنچ جائیں بس. اور پھر اس میں بھی میں نے کہا اگر نہیں پہنچ سکے کہ کوئی آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیں، کیونکہ کچھ چیزیں بس میں نہیں ہوتی. اگر ہم اس وقت تو غم، فکر، پریشانی، میں نے اپنے جتنے بھی ٹارگٹ تھے میرے دن کے وہ سارے پورے کر لیے الحمدللہ. اور بہت کچھ غور و فکر کرنے کا بھی موقع ملا. وقت تو کہیں بھی گزرنا تھا اور وقت تو گزر گیا، لیکن خوف اور غم اور انگزائٹی اور پریشانی میں بھی گزر سکتا تھا اور ریلیکس ہو کے بھی. تو سارا وقت میں نے اپنے آپ کو مکمل ریلیکسڈ رکھا کہ جو بھی ہوگا اللہ کا فیصلہ ہے اور اس کو قبول کرنا ہوگا اور نیت کا اجر تو لکھ لیا جائے گا. تو زندگی میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا ان کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز سے بچا رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے بھی سخت چیز ہے. تو پتہ نہیں اس انتظار میں ہمارے ہر لمحہ کتنے درجے بلند ہو رہے ہوں گے جو اس کے بغیر نہیں ہو سکتے. تو اللہ ہی کو پتہ ہے نا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں نا. کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی، ہمیں انہیں ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. لہٰذا غم کو دور کرنے کا نسخہ کیا ہے کہ سچویشن کو ایکسیپٹ کر لیں، قبول کر لیں. جب ہم ڈینائل موڈ میں ہوتے ہیں نا کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کیوں ہو گیا، ہم یہاں نہ آتے، کاش ہم جلدی نہ آتے، کاش ہم گھر سے پتہ کر کے چلتے، کاش ہم ایئرپورٹ میں نہ بیٹھتے، اچھا اگر ہمیں یہ پہلے بتاتے تو ہم دوبارہ چلے جاتے، ہم پھر دوبارہ آ جاتے. یہ ساری بیکار کی باتیں، جو ہونا تو ہو گیا. کیونکہ حسرتیں جو ہوتی ہیں اور کاش کہنا جو ہوتا ہے وہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے اور ہوتا کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ انسان اپنے آپ کو کھائے. تو انبیاء بھی جو تھے وہ اپنے آپ کو صرف آخرت کا غم لگاتے تھے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ چن لیا اور وہ کیا تھی؟ گھر کی یاد. انبیاء صرف آخرت کی فکر میں لگے رہتے تھے، دنیا کے غم نہیں کھاتے تھے. اور جب بھی کوئی پریشانی آتی صرف دعائیں کرتے تھے اور معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے تھے. صحابہ بھی صرف آخرت کا غم لگاتے تھے، دنیا کا غم نہیں. سلف صالحین بھی ایسا ہی کرتے تھے. نماز پڑھتے ہوئے بھی بعض لوگ روتے ہیں، وہ دنیا کی باتوں سے نہیں رونا چاہیے، صرف آخرت کے غم میں رونا چاہیے. ہمیں غم ہو کہ ہماری عبادت اچھی نہیں، ہمیں غم ہو کہ ہم عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، ہمیں غم ہو کہ اوہ آج کا دن بھی گزر گیا، کچھ نہیں کیا اپنی آخرت کے لیے. So this dua of Yunus alayhi salam, we should read it in our times of distress and stress and worry, because these are words to dispel those feelings. The Prophet ﷺ said to his companions, and this is the gist, shall I not tell you something to read if you are in distress? And it was this dua, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. The Sahaba valued the dua and they would read it in various situations of difficulty. And Tabarani called it the dua for karb, for distress. So it's kind of like in your first aid kit. It's something that you need for the distress of your heart. As for how many times to read it, there is no set number. The key is to read it with your heart. Perhaps Yunus alayhi salam only read it once, with his heart, with full distress, calling on Allah subhanahu wa ta'ala. And perhaps he read it many times. If you read it many, many times, there's no harm. But a set number, not necessarily. Read it with your heart, with your tears. There are 4 things that have been made, I guess, as a wasila, as a connection. One is tawheed. When you acknowledge tawheed, then you save yourself from your own arrogance, from your own self-importance. The second is glorifying Allah subhanahu wa ta'ala, and glorifying Him to be free from any fault and any flaw. So we come back to, we are not blaming Allah. When we complain, even about the weather, I say this as an Edmontonian, we are actually complaining about the decisions of Allah subhanahu wa ta'ala. Whether it snows, or it rains, or it freezes, these are Allah subhanahu wa ta'ala's decisions, right? The third is to see yourself and acknowledge yourself as a slave of Allah subhanahu wa ta'ala. And the fourth is to admit your own faults. The Prophet ﷺ, his way, if he was happy with something, he would say, Alhamdulillah. And if something was not necessarily to his liking, Alhamdulillah, ala kulli hal. To be grateful in every situation. So whoever does these 4 things, inshallah, their dua for relief from distress would be responded to. Another key point, we are not required to be sad.
You know that feeling of wallowing in your sadness, right? You just hang out there for a while. When the sadness comes, you should try to get out of it, because Shaitan, who is our enemy, he likes stressing us out. When we're stressed out, then nothing goes well. We can't benefit from all those other blessings and gifts and talents that we have. We don't want to eat, we don't want to drink, we don't want to go out, we don't want to talk to anyone, we don't want to sleep, we don't want to get up, we don't want to do anything. This is not gratitude, this is ingratitude. One thing didn't go our way, we're upset, and it's like everything is down the drain. So you have to get out of it. Get out of it how? With Allah subhanahu wa ta'ala's help. When we look at the Battle of Uhud, the believers suffered layer upon layer of sorrow. So 70 people were martyred, the Prophet ﷺ, his teeth were broken, he was wounded ﷺ, and he was even rumored dead. And what does Allah say? So that you're not sad about what happens to you. Because this distress that comes, it comes to make you stronger, for you to mature, for you to grow, for you to develop some resilience. Musa ﷺ, his mother was told to put him in a basket and throw him into the river. And the state of her heart was empty. It was devoid, and Allah subhanahu wa ta'ala held onto her heart. So we have been told to rise up out of our sadness. Get a hold of yourself and get a hold of Allah subhanahu wa ta'ala and pull yourself out, inshallah, with his help. When the Prophet ﷺ was in the cave of Thawr and Abu Bakr radiallahu anhu was with him, was distressed, what did the Prophet ﷺ say? He said, don't be sad. Indeed, Allah is with us. And when you're sad, you feel alone, right? You are all alone. But you're not alone, because Allah subhanahu wa ta'ala is with you. There are 4 things which harm you. One is distress, the second is sorrow, the third is hunger, and the fourth is lack of sleep. Because what do these things do? They block you from doing what benefits you. The journey of your life, instead of going in an upward trajectory, not only does it stall, but you start to fall backwards. You start backsliding. And then you gather so many burdens that make your akhirah difficult for you. So distress or worry, there's beneficial worry and worry that doesn't benefit you. The worry that benefits you is the worry about your akhirah. So what we need to do is look at all our worries and start decluttering. Those that are about this dunya, about smaller things, let them go. The ones that are about akhirah, use your energy, invest your energy there. Because if you are sad about what you have lost, whether it is a person or an opportunity or something else, you're actually not content with the decision of Allah subhanahu wa ta'ala. No matter how much you loved this person and how much you grieve them, you cannot bring them back. And if they were taken, it was Allah who took them from you, right? The Prophet ﷺ, he also lost a child. There is no doubt this is a huge loss and a distress and a sadness and a test. But we see from the example of the Prophet ﷺ that it didn't stop his life. It didn't stop his mission. It didn't stop his service to other people. It's not that it didn't matter or that it wasn't, a serious loss, but what was the impact of that loss? It didn't stop him from his mission. For us, sometimes these things become a black hole and then they suck us and everything else down with it. When you make your main concern, your only concern, your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala will look after everything else for you. Your tongue, your heart, and your limbs will be free for the remembrance and the obedience and the servitude of Allah subhanahu wa ta'ala. So Ustaz is giving today's example. They came in from Fort Mac. The flight was supposed to leave at 1, and so they were at the airport at 11. And then it was supposed to be 2:30, and then 3:30, and then 4 o'clock. And Ustaza says the only thing she was worried about was that she had made a commitment to all of you, and the plan was to be here at 6:30. But the plane came, and Ustaza arrived on time for the lecture, and she felt that Allah subhanahu wa ta'ala has taken over. And so whatever targets she had for her day, she was able to use her time, because we're not in control anyway. There's no sense being stressed out over things that are not in your control, because there's always a reason. There's always a benefit behind what Allah subhanahu wa ta'ala does. And you've all heard the saying, right? Waiting is more difficult than death, for children and adults alike. But there is usually some reason. Perhaps some harm was averted or some benefit comes to you. And there's no point in saying, if only I had known, if only I had done this, or having these regrets, because that opens the door for shaitan. So even for prophets, one of the key qualities that they had is that their worries
were for akhirah. So if you have any problem, make dua and entrust it to Allah subhanahu wa ta'ala. That was the way of the prophets, the sahaba, and the salaf salihin after them. And even in your salah, if you're crying in your salah, cry about something that's worth crying about, meaning your akhirah. اب ہم و غم کا جو علاج ہے اس میں چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گی، ان کو آپ نے کرنا ہے. سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع، فوراً اللہ کو پکارنا ہے کیونکہ انہی کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے. دوسرا یہ کہ تقدیر پر یقین رکھنا ہے. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. مجھے یاد ہے کہ 2019 کے آخر میں جب کووڈ شروع ہوا تھا تو ہر طرف سے خوفناک خبریں آ رہی تھیں اور لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے. اور میں ہر ایک کی بات سن کے ایک ہی جملہ دہراتی تھی، یہ آیت قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. آپ ان سے کہہ دیجئے اگر ہمیں کوئی مصیبت آئے گی تو بس وہی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے، اور اگر نہیں لکھی تو کوئی نہیں آئے گی. تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہر وقت ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بری بری خبریں آتی ہیں نا جب، اور میڈیا سارا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کیونکہ اس سے ان کی ریٹنگ بنتی ہے، لوگ ان چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. تو ایسی چیزوں سے فائدہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہا. تو جتنے دن زندگی ملی اس میں کچھ کر لیں پریشان رہنے کی بجائے. پھر یہ کہ تیسری چیز اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہے، اللہ کے بارے میں اچھا سوچنا ہے کہ جو بھی اللہ کرے گا وہ ہمارے لیے اچھا ہی کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، بس وہ میرے ساتھ جیسا چاہے گمان رکھے. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ اچھا کرے گا، اس میں بھی خیر ہے، تو اللہ اچھا ہی کرے گا. اور اگر کوئی کہے نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا اور منفی باتیں اور منفی سوچیں، تو پھر ان لوگوں کے ساتھ پھر ویسا ہی ہوتا ہے. ایک شخص کو بخار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو کہا کہ کوئی نہیں کہ ٹھیک ہو جاؤ گے، تم تسلی دی. تو کہنے لگا نہیں یہ بخار تو اس بوڑھے کو قبر میں ہی لے کے اترے گا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ایسا ہی. اب وہ مر گیا. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جس طرح ہم سوچتے ہیں نا پھر چیزیں ویسی ہونے لگتی ہیں. آپ نے لا آف اٹریکشن کے بارے میں پڑھا، یعنی کہ جیسی ہم سوچ رکھتے ہیں پھر وہی چیزیں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ تکلیف جب آتی ہے تو وہ ٹائم لیتی ہے، آتے ہوئے پتہ نہیں چلتا لیکن جاتے ہوئے وقت لگتا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی کٹ لگ گیا تو لگتے ہوئے نہیں پتہ چلتا، لیکن وہ وونڈ جو ہے کئی دن لیتا ہے ٹھیک ہونے میں. اب وہ جتنا بھی ٹائم لگ رہا ہے نا اس کو ٹھیک ہونے میں. لاسٹ ایئر میری انگلی کی سرجری ہوئی تھی، ابھی تک وہ پوری سیدھی نہیں ہوئی. تو ہر دن جو اس انگلی نے تکلیف میں کاٹا وہ اجر کا باعث بنا. آپ کو کیا جاتا ہے، اللہ نے 9 انگلیاں ٹھیک رکھی ہوئی، اگر ایک کو تھوڑی سی تکلیف ہو گئی ہے اور اس پر اجر ملے جا رہا ہے تو بٹ تو خوش ہو. اس کو پریشانی کی کیا بات ہے، ہونے والی چیز تھی ہو گئی، شکر ہے اللہ نے بیماری دور کر دی. اور اب اس بیماری کے آنے پر صبر ہے تو اجر، اس بیماری کے دور ہونے پر صبر ہے تو اجر، انتظار ہے کہ یہ سارا کچھ واپس اپنی جگہ پر آئے تو وہ سارے لمحے اجر ہی اجر. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. یہاں تک کہ جو چوٹ بھی اسے پہنچتی ہے یا کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے وہ بھی اس کے گناہوں کا بدلہ ہو جاتا ہے، گناہ ختم ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب اللہ کے ہاں کسی بندے کا مقام اور مرتبہ اس درجے سے آگے بڑھ جاتا ہے جہاں تک اس کا عمل نہیں جاتا تو اللہ تعالیٰ اسے جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس پر اسے صبر بھی دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس درجے پہ جا پہنچتا ہے جو اس کے لیے طے ہو چکا ہوتا ہے. یعنی نیک اعمال سے وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈال کے وہاں پہنچاتے ہیں. تو اللہ سے اچھا گمان رکھے نا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ درجات اسی رستے سے لکھے ہوں. پھر اگلی بات یہ ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. اگر کسی کو ایک انگلی میں تکلیف ہو گئی ہے تو ایسے بھی تو لوگ ہیں جن کو پوری پوری ٹانگ اور پورے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، وہ لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا. تو انسان ہمیشہ اس کو دیکھے جو اس سے بڑی تکلیف میں ہے. پھر انبیاء کی تکلیفوں کے بارے میں علم حاصل کرے کہ وہ اللہ کے اتنے پیارے تھے لیکن ان پہ کیسی کیسی آزمائشیں آئیں. پھر یہ کہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے کہ اللہ آپ ہی ٹیک کیئر کرے. بچے ہیں تو ان کی حفاظت اللہ کرے. ہم سارا دن اور رات بھی جاگتے رہے نا یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے بچے کس حال میں ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے.
وہ اسکول جاتے ہیں، وہ باہر جاتے ہیں، وہ کھیلتے ہیں، تو ہر وقت ٹینشن میں نہ رہیں۔ یوسف علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی تھی؟ اللہ نے کی تھی نا۔ تو میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں، یا اللہ جیسے تو نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، جیسے یوسف علیہ السلام کی میرے بچے کی بھی ایسے ہی کر، اس ماحول کے شر سے اس کو بچا۔ وہ بالکل ڈفرینٹ ماحول میں پلے تھے۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے ہی تھے تو وہ اپنے پیرنٹ سے، اپنے ملک سے، ہر چیز سے دور چلے گئے، بالکل اپوزٹ ماحول تھا، لیکن اللہ نے ان کے ایمان کی کیسی حفاظت کی۔ اللہ بچاتا ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے ہیں، لیکن اس سے ذرا بھی امپریس نہیں ہوئے، اللہ نے بچایا نا۔ تو ہم کیوں ہر وقت غم کھاتے رہتے ہیں کہ ہمارے بچے یہاں بگڑ جائیں گے؟ ہم اپنی کوشش کریں، دعائیں کریں، اور باقی اللہ کے حوالے کر دیں۔ بعض اوقات میں اس ماحول میں بھی کسی بچے کو دیکھتی ہوں، ریسنٹلی ایک بچے کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، مجھے اتنا رشک آیا کہ یہاں پیدا ہوئے، یہاں بڑے ہوئے، اور نیکی کا اتنا شوق، اتنی نیکی سے محبت، تو کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے۔ اللہ کے حوالے کریں، اللہ آپ ٹیک کیئر کریں میرے بچوں کو، یا جس بھی چیز کی آپ فکر کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو فوکس کریں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی طرف۔ پھر ایک اور بات ہے کہ ہر وقت پریشانی کا ذکر نہ کیا کریں، ہر وقت پریشانی کا سوچا نہ کریں، ہر وقت پریشانی کا ذکر نہیں کیا کریں۔ جو ملا اس کو پکڑ کے کھڑے ہو گئے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اتنا دہراتے ہیں کہ وہ پکا یاد ہو جاتا ہے اور پھر کسی وقت نہیں بھولتا۔ تو اس کو یاد نہ ہونے دیں، اس کی بجائے اللہ کا ذکر کثرت سے کریں اور اپنے غم کی فریاد اللہ سے کریں۔ تسبیحات کی کثرت کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مال کو خرچ کرنے سے بخل کرے، دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، رات سے خوف کھائے کہ وہ اس کو پریشان کرے گی، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ پڑھ کے دیکھیے، کر کے دیکھیے، میرا آزمودہ نسخہ ہے۔ کسی بھی چیز کا خوف لگا ہوا ہے نا، یہ تسبیح آپ کو ریلیکس کر دے گی۔ پھر نماز سے مدد لیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو، نفل پڑھ کے دعا کریں۔ انبیاء گھبراہٹ میں اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اور جو نمازیں چھوڑ دیتا ہے غم میں، اللہ کی مدد اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان بوجھ کر نماز کو مت چھوڑا کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، حفاظت ختم ہو جاتی ہے۔ اب جو صبح کے لیے الارم ہی 7 بجے کا لگا کے سوئے گا، تو وہ جان بوجھ کے ڈیلے نہیں کر رہا تو اور کیا کر رہا ہے؟ نماز جو ہے نا، یہ گناہوں کے بوجھ سے آزادی کا باعث ہوتی ہے۔ پھر تکلیفیں دور کرنے کے لیے صدقہ خیرات کرے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، جو لوگ رات اور دن کھلے اور چھپے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، انہیں اپنے رب سے اس کا اجر ضرور مل جائے گا۔ ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو غم اور خوف کے نجات کے لیے صدقہ کثرت سے کریں۔ پھر یہ کہ ہر طرح کے حالات پر راضی رہیں۔ حضرت ہاجرہ جو تھیں، ان کو چھوٹے بچے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کہاں چھوڑ کے جا رہے تھے، اور وہ پریشان تھی، کچھ بتا بھی نہیں رہے تھے۔ وہ ان کا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے کہا اللہ نے حکم دیا، کہنے لگا اللہ نے